خداوند کی شریعت کامل ہے، وہ جان کو بحال کرتی ہے۔ خداوند کی شہادت برحق ہے، نادان کو دانش بخشتی ہے۔ خداوند کے قوانین راست ہیں، وہ دل کو فرحت پہنچاتے ہیں۔ خداوند کا حکم بے عیب ہے، وہ آنکھوں کو روشن کرتا ہے۔ خداوند کا خوف پاک ہے، وہ ابد تک قائم رہتا ہے۔ خداوند کے احکام برحق اور بالکل راست ہیں، وہ سونے سے بلکہ بہت کندن سے زیادہ پسندیدہ ہیں، وہ شہد سے بلکہ چھتے کے ٹپکوں سے بھی شیرین ہیں۔ نیز ان سے تیرے بندے کو آگاہی ملتی ہے، ان کو ماننے کا بڑا اجر ہے۔ کون اپنی بھول چوک جان سکتا ہے؟ تو مجھے پوشیدہ عیبوں سے پاک کر، تو اپنے بندے کو بے باکی کے گناہوں سے بھی باز رکھ۔ وہ مجھ پر غالب نہ آئے تو میں کامل ہوں گا اور بڑے گناہ سے بچا رہوں گا۔ میرے منہ کا کلام اور میرے دل کے خیال تیرے حضور مقبول ٹھہرے۔ آئے خداوند، آئے میری چٹان، میری فدیہ دینے والے۔ کلام زندگی پروگرام دیکھنے والے دوستو، آپ سب کو میرا سلام، سب کو خیر مقدم کہتا ہوں، اور آپ سب کے لیے جو دیکھ رہے ہیں یا دیکھتے ہیں ان سب کے لیے خدا کا شکر کرتا ہوں۔ خدا کے حضور میری فریاد ہے، میری دعا ہے کہ میرے منہ سے جو باتیں نکلے ہیں انہیں خدا استعمال کرے، خدا کی طرف سے ہوں وہ، کیونکہ جو کلام خدا کی طرف سے آتا ہے اس میں انسان کے لیے پیغام ہے، خوشخبری ہے۔ اسے سن کر جیسے جان میں جان آ جاتی ہے، ایک نئی امید پیدا ہو جاتی ہے، جیسے گرا ہوا انسان اٹھ کھڑا ہوتا ہے۔ میری دعا یہ ہے کہ اس خدمت کے ذریعے سے آپ کو خدا کی محبت اور قدرت کا تجربہ ہو۔ کلام زندگی پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں، خدا کا شکر ہو آپ کے لیے۔ خدا جانتا ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں، کیونکہ وہ آپ کو دیکھ رہا ہے، اس کی نظر آپ پر ہے۔ بہت پیارا وعدہ ہے خدا کا کلام میں، اور مجھے بڑا سہارا ہے خدا کے کلام کی اس بات سے، جب خداوند فرماتا ہے میں تجھے تعلیم دوں گا، جس راہ پر تجھے چلنا ہے میں تجھے بتاؤں گا، میں تجھے صلاح دوں گا، میری نظر تجھ پر ہوگی۔ خدا کرے آپ کو کوئی ایسی بات اس کی طرف سے، خدا کی طرف سے حاصل ہو، سمجھ میں آ جائے، دل میں اتر آئے، جسے آپ یہ کہہ سکیں کہ یہ بات سچ مچ خدا نے مجھے دکھائی ہے، خدا نے مجھ پر ظاہر کی ہے، اور پھر آپ کو ایسا لگے اس کی نظر مجھ پر ہے، آپ کہہ سکیں وہ میری طرف دیکھ رہا ہے تاکہ مجھے سکھائے، میری مدد کرے، مجھے صلاح دے۔ تو زندگی میں یہ جو ہمارا سفر ہے زندگی کا، اس میں ایک زبردست طاقت ہم کو حاصل ہو جاتی ہے، روحانی طاقت آسمان کی طرف سے سمجھ بخش دی جاتی ہے۔ ہم چلتے ہیں اپنے سفر میں، تو ہمارا سفر ایسا نہیں ہوتا کہ ہم تنہا چھوڑ دیے گئے، اکیلے ہیں، نہیں، وہ ہمارا ہم سفر ہوتا ہے، ہمارے ساتھ ساتھ چلتا ہے۔
میں تجھے صلاح دوں گا. صلاح دے گا نزدیک آ کر میں تجھے صلاح دوں گا، میری نظر تجھ پر ہوگی. یہ کتنی قربت ہے، کتنی نزدیکی ہے. تو کیسا خوشی کا ہے یہ کلام. اس سے مجھے بڑی تسلی ملتی ہے، ہر روز تسلی ملتی ہے. آپ بھی دیکھیے، یہ زبور ہے 32واں اور 8ویں آیت. اگر آپ کے پاس بائبل ہے آپ اس میں سے دیکھ لیجئے، اور جون سی بھی زبان میں دیکھنا چاہے، انگریزی پڑھتے ہیں انگریزی میں دیکھیے، ہندی میں، اردو میں، ساری زبانوں میں ترجمہ ہے. پنجابی میں، فارسی میں، عربی میں، ہر زبان میں ترجمہ ہے اس کا. آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا پیارا وعدہ ہے. میں تجھے تعلیم دوں گا. کچھ ایسی تعلیم خدا دیتا ہے جس کی وجہ سے زندگی کے سفر میں ہماری آنکھیں کھلی رہتی ہیں. تو گزرنا پڑتا ہے منزلوں سے، کچھ ایسی ایسی جگہیں ہیں، وہاں ہمیں کچھ تجربے ہوتے ہیں، اچھے برے. تو خدا کی طرف سے ہم کو ہدایت کی گئی ہے کہ ایسی جگہوں پر، ایسی منزلوں پر جہاں سے ہم گزرتے ہیں، وہاں گزرنا تو پڑے گا، لیکن وہاں ہمیں اپنا تمبو نہیں گاڑ لینا چاہیے، وہاں رہنا نہیں چاہیے، گزر جانا چاہیے وہاں سے. کہ کچھ ایسی باتیں جو ہم پر آئیں گی، دل میں آئیں گی، انہیں رکھنا نہیں چاہیے. وہ کون سی باتیں؟ اور مجھے معلوم ہے اس وقت جب میں آپ کے ساتھ بات چیت کر رہا ہوں، کچھ لوگ ہیں جو میرے لیے دعا کر رہے ہیں، میں ان کا شکر گزار ہوں. تو یہ جو باتیں میں آپ سے عرض کروں گا خدا کے کلام میں سے، یہ میری دعا ہے اپنے لیے. چاہے خدا مجھ پر رحم کر کہ ہر روز ایسی منزل سے گزرنا پڑتا، کوئی نہ کوئی ان میں سے بات ضرور ہوتی ہے زندگی میں. تو اس وقت ایک دم یاد آ جائے کہ یہاں سے گزر جاؤ، نکل چلو یہاں سے. یا اگر وہ بات اندر آنے لگے تو اسے رہنے نہیں دینا چاہیے، نکال دینا چاہیے. وہ کون سی باتیں؟ 4 باتیں ایسی ہیں، کم از کم 4 باتیں ہیں. آپ زیادہ جانتے ہیں، آپ زیادہ بتا سکتے ہیں لوگوں کو. جو کچھ خدا نے آپ کو دیا وہ دوسروں تک پہنچائے. تو مجھے جو بات سمجھ میں آئی ہے ان کا میں ذکر کروں گا. 4 ایسی باتیں ہیں، جیسے ناراضگی ہے. زندگی میں ایسے وقت آتے ہیں انسان کو غصہ آ جاتا، تو یہ ایک منزل ہے، وہاں پر اپنا ڈیرا نہیں لگا دینا چاہیے. کیونکہ اگر آپ نے وہاں بیٹھ گئے، کھڑے ہو گئے، تو وہاں بیٹھ بھی جائیں گے، بیٹھ جائیں گے تو رہنے لگیں گے وہاں. اور آپ اکیلے نہیں ہوں گے، وہاں آپ کی جان کا دشمن بھی آپ کے ساتھ رہے گا. ناراضگی نہ رکھو دل میں. ناپاکی کو دل میں آتی ہے، برے خیال آتے ہیں، کیوں نہیں آتے؟ سب پر آتے ہیں. لیکن خدا اپنے لوگوں کو سمجھ دے دیتا ہے کہ یہ بری بات ہے. جیسے کھاتا کھاتے اتنا لذیذ کھانا کھا رہے ہیں، مزیدار کھانا کھا رہے ہیں، آپ کھاتے کھاتے ایک دم منہ رک جاتا ہے. کیا بات ہوئی؟ کوئی پتھر آ گیا، دال میں پتھر تھا. اب اس پتھر کو نکال دیا جاتا ہے. آئے گا تو نکال دینا چاہیے. ناپاکی آ جاتی خیالات میں، کوئی نہ کوئی ایسی بات سوچ لیتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں. ایسی باتیں دیکھنے کو، اخبار کھولتے کے ساتھ ہی آپ کو ایسی باتیں دکھائی دیں گی. لوگوں سے بات کرتے وقت، اپنے آپ اکیلے میں، وہ ناپاکی ہے، آپ پہچان لیں گے یہ ٹھیک نہیں ہے. کبھی خوشی نہیں ہوتی اس سے. اچھی بات دل میں آئے تو خوشی ہوتی، گندی بات آئے تو کئی دفعہ ایسا لگتا ہے جیسے آنکھ میں کچھ گر گیا. گر تو جاتا ہے لیکن پھر اسے رہنے نہیں دیتے، آنسو آنے لگتے ہیں. ایسا ہو کہ ناراضگی نہ آئے دل میں، ناپاکی نہ آئے، نفرت نہیں آنی چاہیے. اب یہ نفرت بھی ایسی ہے کہ اس کے 2 پہلو ہیں. کچھ ایسی باتیں جن کے لیے نفرت کرنا، ان سے نفرت رکھنا خدا کا حکم ہے. لیکن نفرت کا ایک اور حصہ ہے، وہ کبھی دل میں نہیں رکھنا چاہیے. اس کے بارے میں دیکھیں گے خدا کے کلام میں سے. میں آپ کو آیتیں سناؤں گا جن سے یہ پتہ لگ جائے گا کہ ناراضگی، ناپاکی، نفرت، اس سے خدا بچا کے رکھے. اور آخری چیز ہوتی ہے نا امیدی. نا امیدی سے، اگر دل میں نا امیدی ہے، آج اگر آپ کسی وجہ سے نراش ہیں، نا امید ہیں، تو خدا کرے کلام سننے کے بعد وہ نراشا، ناراضگی، مایوسی آپ کی زندگی سے بالکل نکل جائے. جیسے اچانک بڑے کالے کالے بادل آ جاتے ہیں، تو سورج تو ہوتا ہے لیکن پھر بھی روشنی جاتی رہتی ہے. پھر سورج جب آ جاتا ہے تو وہ اندھیرا دور ہو جاتا، بادل چھٹ جاتے ہیں. خدا کرے کلام سننے سے ایسا ہی ہو. میں یہی دعا کر رہا تھا، خدا میری زندگی میں دیکھ کوئی ایسی بات ہے، کسی سے ناراضگی تو نہیں ہے. خدا میں تو خود تیری معافی کا محتاج ہوں.
میں نے اپنے دل میں دیکھا خدا کے حضور فریاد ہے کہ ایسے ہی رکھے، ناپاکی جو آئے تو خدا اسے دور کرے، نفرت خدا وہ نفرت میرے اندر پیدا کر دے جو اس کے دل میں ہے۔ خدا کے دل میں محبت بھی ہے، خدا کے دل میں نفرت بھی ہے، دیکھیں گے تو آؤ دیکھتے ہیں کہ یہ جو ناراضگی ہے یہ کیوں نہیں رکھنی چاہیے دل میں؟ آئے گی تو غصہ تو آ جائے گا، ناراض تو ہو جائیں گے، لیکن کیوں نہیں رکھنا چاہیے؟ کیوں اسے ایک دم سے دور کر دینا چاہیے؟ اس منزل سے جہاں اگر ایسی جگہ پر ہیں آپ کو یاد آ رہی وہ باتیں، بار بار یاد آ رہی ہیں، غصہ آ رہا، ناراضگی آ رہی، وہاں سے ایک دم بھاگ جاؤ۔ آج چھوڑ دینا وہ جگہ، اٹھ جانا، بھاگ جانا وہاں سے، نہیں رکھو ناراضگی دل میں، اگر ہے اس کو باہر نکال دینا۔ کیوں؟ دیکھو ایسے لکھا ہوا ہے، غصہ تو کرو، آئے گا غصہ، مگر گناہ نہ کرو، سورج کے ڈوبنے تک تمہاری ناراضگی نہ رہے۔ غصہ آنا تو برا نہیں ہے، وہ تو انسان کی جبلت، انسان کے اندر ہے، غصہ آتا ہے اسے، لیکن غصے کو رکھنا، وہ کہتے ہیں جیسے سورج ڈوب جاتا ہے اسے بھی ڈبو دو۔ کیوں ڈبو دو؟ اگر تم نے غصے کو ڈبویا نہیں، غرق نہ کیا تو تم غرق ہو جاؤ گے۔ کیسے؟ ابلیس کو موقع نہ دو۔ غصے کی حالت میں کبھی خدا کی حضوری محسوس نہیں ہوتی انسان کو۔ ناراضگی رکھنا کوئی خزانہ نہیں ہے، اسے رکھو سنبھال کے، خزانہ نہیں ہے، یہ تو بہت خوفناک چیز ہے۔ ابلیس کے لیے دروازہ کھل جاتا ہے اور وہ آ کے برباد کرتا ہے۔ غصے کی حالت میں انسان ایسی ایسی باتیں کہہ دیتا ہے جس کی وجہ سے ساری زندگی اس کو شرمندگی رہتی ہے، اور دوسرے جس کو کہا گیا اس کا دل کچل کے رکھا جاتا، کچل دیا جاتا، خون کرتا ہے انسان دوسرے کا غصے کی وجہ سے، انسان ہونے کے بجائے خون خار جانور بن جاتا ہے۔ غصہ تو کرو مگر گناہ نہ کرو، اور ابلیس کو موقع نہ دو۔ اگر کوئی غصے ہے کسی سے اسے ڈبو دو، پھینک دو اسے، خدا کے حضور پیش کر دو اور کہہ دو خدا میں اپنے بھائی کو، اپنی بہن کو، جو بھی اسے میں معاف کرتا ہوں۔ اور جو معاف کرتا ہے کسی کو وہ خود آزاد ہو جاتا ہے، شیطان کے پھندے سے چھوٹ جاتا ہو، ابلیس کے جیسے دانت میں سے، اس کے جباڑوں میں سے نکال آتا، پھر گھر میں صلح ہوتی ہے، خوشی ہوتی ہے۔ ناراضگی نہ رکھو، ناراضگی نہ رکھنا۔ دوسری بات یہ کہ ناپاکی کسی قسم کی بھی زندگی میں ہو وہ خدا ظاہر کر دیتا، خدا پاک ہے، وہ چاہتا ہے کہ ہم بھی اپنی زندگی صفائی کے ساتھ گزاریں، پاکیزگی۔ باہر کی صفائی اچھی ہے، ہاتھ پیر دھونے چاہیے، ہاتھ پیر دھو کے، نہا دھو کے خدا کی عبادت کرنی چاہیے، لیکن خدا کو کھال کے اندر بھی دکھائی دیتا ہے۔ باہر سے تو ہو گیا صاف، برتن تو آپ نے صاف کر لیا، لیکن برتن کے اندر اگر زہر ہو تو باہر کی صفائی سے کیا فائدہ ہوا؟ کھانے والا مرے گا۔ اسی طریقے سے خدا کے بندے نے ایک دفعہ کہا دیکھ مجھ میں کوئی بری روش تو نہیں، کسی قسم کی بھی بدی ہو، دیکھ اس کا ذکر ہے، میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ خدا کے کلام میں ایک افسیوں کے نام کا خط ہے، اور وہاں یہ بتایا گیا ہے کہ ان چیزوں سے ہمیں دور رہنا چاہیے۔ ایسا لکھا کوئی گندی بات تمہارے منہ سے نہ نکلے۔ دیکھو تو منہ سے کس قسم کی باتیں نکلتی ہیں، پرفضل باتیں یا فضول باتیں؟ پرفضل وہ باتیں ہوتی، فضل خدا کا پیار ظاہر ہو، کسی کو سن کے جیسے اسے طاقت سی آ جائے، ہمت بڑھ جائے، وہ ہوتی ہیں پرفضل باتیں۔ فضول باتیں وہ ہوتی ہیں جن سے دوسرے آدمی کی زندگی کمزور ہو جائے، کوئی فائدہ نہ ہو اسے۔ لکھا ہے کہ کوئی گندی بات تمہارے منہ سے نہ نکلے، بلکہ وہی جو ضرورت کے وقت ترقی کے لیے اچھی ہو، تاکہ اس سے سننے والوں پر فضل ہو۔ خدا کے پاک روح کو رنجیدہ نہ کرو جس سے تم پر مخلصی کے دن کے لیے مہر ہوئی ہے۔ ہر طرح کی تلخ مزاجی، کڑوا مزاج، قہر، غصہ، شور و غل، بدگوئی، ہر قسم کی بدخواہی تم سے دور کی جائیں۔ ایک دوسرے پر مہربان اور نرم دل ہو، اور جیسے خدا نے
مسیح میں تمہارے قصور معاف کیے، تم بھی ایک دوسرے کے قصور معاف کرو۔ تو اگر کوئی ایسی چیز دل میں آ گئی ہے اسے دور کر دینا چاہیے۔ ناراضگی نہ رکھو، کوئی ناپاک بات ہے، کوئی ناپاک خیال ہے، کسی کے لیے کوئی ناپاک ارادہ ہے، اسے دور کر دو۔ خدا سے کہنا چاہیے خدا میری مدد کر۔ خدا یسوع مسیح اسی لیے آیا ہے، وہ یہی کہتا لا اپنی بدکاریاں اپنے گناہ مجھے دے، میں اسی لیے آیا ہوں، مجھے دے دے، وہ لے لے گا اور آپ کے اندر اپنی پاکیزگی ڈیل دے گا۔ تیسری چیز، نفرت نہیں کرنی چاہیے اور نفرت کرنی چاہیے۔ نفرت نہیں کرنی چاہیے اور نفرت کرنی چاہیے۔ نفرت کرنی چاہیے گناہ سے۔ کیوں؟ لکھا ہے کہ گناہ جب بڑھ چکا تو موت پیدا کرتا ہے۔ کیوں نفرت کرنی چاہیے گناہ سے؟ لکھا ہے گناہ کی مزدوری موت ہے۔ کیوں نہیں کرنی چاہیے؟ کسی سے نفرت نہیں کرنی چاہیے، گناہگار سے نفرت نہیں کرنی چاہیے۔ کیوں نہیں کرنی چاہیے؟ نفرت کرنی چاہیے گناہ سے، نفرت نہیں کرنی چاہیے گناہگار سے، کیونکہ گناہگار انسان ہے اور خدا اس کی زندگی کو دیکھتا ہے، اس پر ترس کھاتا ہے، اسے تبدیل کر دیتا ہے۔ یہ طاقت ہے خدا یسوع اسی لیے کہتا ہے میں گناہگاروں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے کے لیے آیا ہوں۔ ہم نفرت گناہ سے تو کرتے نہیں، گناہگار سے کرتے، اس کا ناش کر دیتے۔ لکھا خدا کے کلام میں بتایا گیا ہے نفرت کرو بدی سے۔ یہ زبور ہے، اس میں یہ لکھا ہوا ہے 97 زبور ہے، میں حوالے دیتا رہتا ہوں، وہ دیکھ لینا۔ اس میں لکھا آئے خدا سے محبت رکھنے والوں بدی سے نفرت کرو۔ اگر خدا سے محبت ہے تو بدی سے نفرت کرو، اور اگر خدا سے محبت ہے تو گناہگار سے نفرت نہ کرو۔ خداوند یسوع اسی لیے دنیا میں آیا، اس نے کہا میں گناہگاروں کے لیے اپنی جان دینے آیا ہوں۔ ہر گناہگار کے لیے موقع ہے کہ اگر وہ اپنے آپ کو خدا کے ہاتھ میں دے دے تو اس کی زندگی خدا خوبصورت بنا دیتا ہے۔ خدا نے انسان کو اپنی شکل پر پیدا کیا ہے، وہی شکل مسیح میں ظاہر ہوئی ہے، اور جو اپنے آپ کو خدا یسوع مسیح کے سپرد کرتا ہے اس کی صورت بدلتی ہے، بہتر بنتی ہے، خوبصورت بن جاتی ہے۔ تو دیکھو کبھی بھی گناہ سے محبت نہ ہو جائے، دھیان رکھنا، اچھا نہ لگنے لگے، پھر ہم سے چھوڑتے نہیں اور وہ نہیں چھوڑتا۔ دوسری طرف یہ کبھی کسی گناہگار کو دیکھ کے، کسی گرے ہوئے کو، کسی غریب کو، اس سے نفرت نہ کرو، کبھی نہ کرو، کیونکہ خدا کے نزدیک وہ آئے گا تو اس کی زندگی میں خوبصورتی پیدا ہو جائے گی۔ اپنے لیے سوچنا چاہیے۔ میں تو یہ کہتا ہوں اے خداوند اگر تو مجھ پر رحم کر سکتا تو کس پر نہیں کرے گا؟ اگر تو نے مجھ پر ترس کھایا تو وہ کون ہے جس پر تو ترس نہیں کھائے گا؟ اس لیے گناہ سے نفرت کرو، گناہگار سے نہیں۔ دیکھو تو کوئی ایسا تو نہیں جس سے آپ کو نفرت ہے، کسی کو حقیر جانتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں آپ اس کا، یا اس کی بربادی پر خوش ہوتے ہیں۔ ایسا نہ کرنا پیارے بھائی، ایسا نہ کرو، ایسا نہ کرنا۔ نا امید ہو جاتے ہیں، سب سے پہلے اپنی طرف سے نا امید ہوتے ہیں، ارے میں نے ایسے کیوں کیا، میں ایسے کیسے کر بیٹھا، میں فیل کیسے ہو گئی۔ اپنی طرف سے ہمیں نا امیدی ہو جاتی، دوسروں کی طرف سے ہوتی کہ دیکھو انہوں نے ہماری مدد ہی نہیں کی۔ لیکن اگر آپ اس طرح کی نا امیدی کو اپنے دل میں رکھیں گے تو پھر وہ بھی وقت آ جاتا ہے جب ہم خدا سے ناراض ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں خدا نے ہماری مدد نہیں کی۔ ایسا نہیں ہے، جب نا امیدی ہوتی ہے دل میں، اسی وقت اگر ہم خدا کے حضور آ کے کہیں کہ آئے خداوند میری امید تجھ سے ہے، اور لکھا ہے انہوں نے خداوند کی طرف نظر کی اور منور ہو گئے، ان کے منہ پر کبھی شرمندگی نہیں آئے گی۔ یاد رہیں گی یہ باتیں میرے پیارے بھائی، میرے لیے بھی دعا کرتے رہیں تاکہ میں نہ بھول جاؤں، مجھے ان کی ہر روز ضرورت ہے۔ آپ کے لیے بھی میری دعا یہی ہے جو سن رہے ہیں، اپنے لیے بھی یہی ہے، آپ کے لیے بھی یہی دعا ہے کہ خدا ہمیں نا امید ہو جانے سے بچا کے رکھے۔ نا امید ہم ہوتے ہیں، لیکن اپنے آپ کو نا امیدی کے حوالے نہیں کرنا چاہیے۔
کیونکہ اگر ہماری امید خدا سے ہے تو خدا کے لیے تو کوئی بھی چیز ناممکن نہیں ہے. بے شک اپنے آپ سے شرمندگی ہوتی ہے، میں کیسے گر گیا، میں کیسے کیوں نہ کر سکا، میں فیل کیسے ہو گئی، یہ ساری باتیں آتی ہیں. لیکن دیکھو خدا کے کلام میں ہمیں تسلی دی گئی ہے، وہ اٹھا کھڑا کرتا. دیکھو خدا کے کلام میں ایک جگہ بڑی پیاری بات لکھی، 37واں زبور ہے، اور اس سے مجھے بڑی برکت ملتی ہے. زبور 37 میں لکھا ہے، انسان کی روشیں خدا کی طرف سے قائم ہیں اور وہ اس کی راہ سے خوش ہے. کون خوش ہے؟ وہ جو چل رہا ہے وہ بھی خوش ہے، اور جس کی راہ پر چل رہا وہ بھی خوش ہے. اگر وہ گر بھی جائے تو پڑا نہ رہے گا. اس کا مطلب گر جانے کا امکان تو ہے، گر تو سکتا ہے انسان، اور کون یہ کہہ سکتا ہے کہ میں کبھی گرا نہیں. اگر وہ گر بھی جائے تو پڑا نہ رہے گا. پڑا نہیں رہنا چاہیے. جب انسان امید کا دامن چھوڑ دے تو پھر وہیں پڑا رہے گا. دیکھا وہ پڑا نہیں رہے گا. کیوں؟ کیونکہ خداوند اسے اپنے ہاتھ سے سنبھالتا ہے. بہت ساری ایسی حالتیں ہیں جہاں نا امید انسان کے ساتھ کوئی کتنی بھی کوشش کرے تو وہ جو امید مر گئی ہے اسے زندہ نہیں کر سکتا، انسان نہیں کر سکتا. کسی مشورے سے کام نہیں ہوتا، کسی مدد سے کام نہیں ہوتا، کسی دوا دارو سے کام نہیں ہوتا. ایسی حالت میں خداوند خود آتا ہے. لکھا ہے اگر وہ گر بھی جائے تو پڑا نہ رہے گا، کیونکہ خداوند اسے اپنے ہاتھ سے سنبھالتا ہے. ارے جو کچھ خداوند کر سکتا ہے وہ قدرت کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے. آپ نے انجیل کو پڑھا ہے؟ نہیں پڑھا تو ضرور پڑھیے. دیکھیں کیسے کیسے لوگ خدا یسوع مسیح کے پاس آتے تھے. کبھی کسی سے یوں نہیں کہا اس نے کہ یہ کام میرے بس کی بات نہیں ہے، یہاں تیری مدد نہیں ہو سکتی. بدروحوں سے جکڑا ہوا انسان ہے، وہ بدروحوں سے دیکھ کے خدا یسوع مسیح کا کلام سن کے بھاگ جاتی تھی. اب وہ آدمی بالکل ٹھیک ہو گیا، کوڑھی آ گیا ہے. وہ کہہ رہا کہ اگر تو چاہے تو میں اچھا ہو سکتا ہوں، یہ تو میں جانتا ہوں کہ تو کر سکتا. اس نے اسے اٹھایا، ایسا لگتا گلے سے لگا لیا. کہا میں تجھے شفا بھی دے سکتا ہوں، اپنی محبت بھی دے سکتا ہوں. وہ نا امید ہو کے نہیں گیا. کسی انسان کے پاس اس کا علاج نہیں تھا. ایک لاش جس میں سے بدبو آ رہی ہے، انسان کے بس کی بات ہے یہ کہ اسے آواز دے اور زندہ کر دے؟ سب نا امید ہیں، مشورہ دے رہے ہیں بہنیں، نہ بس اب جانے دے، جو کچھ ہونا تھا وہ ہو گیا. اس نے آواز دی ہے تو اچھا ہو گیا. کوئی ایسی حالت ہے نہیں. اگر آپ نا امید ہو گئے، کسی وجہ سے بھی نا امید ہوئے، میرے پیارے بھائی، جیسے میں آپ سے کہہ رہا تھا میرے لیے دعا کرتے رہیں. آج بڑا اچھا موقع، آج خدا کی محبت پر آپ اعتبار کر لیں اور اسے کہیں اے خداوند میں اپنے آپ سے نا امید ہوں، ہر طرف سے مجھے نا امیدی ہو گئی ہے، میں تو تیرے پاس آئی ہوں، اب تو میں تیرے پاس چلا آیا ہوں، یہاں سے تیرے گھر سے نا امید نہیں جاؤں گا. اس امیدی کا گلا گھونٹ دے، اس امیدی کی جان نکال دے، میری جان بچا لے. وہ بچا لے گا، وہ بچا لے گا میرے پیارے بھائی. لکھا ہے مجھے پکار اور میں تجھے جواب دوں گا، میرے پاس آؤ میں تمہیں آرام دوں گا. اگر کوئی میرے پاس آئے تو میں اسے ہرگز نکال نہ دوں گا. یہ ساری چیزیں جن کا آپ نے ذکر سنا ہے، یہ سب وہ نکال دیتا ہے. لیکن سب سے خطرناک چیز وہ ہے جب کوئی انسان یہ سمجھ لے کہ خدا نے مجھے چھوڑ دیا، اب میرے لیے کچھ نہیں ہو سکتا. اسے نہ رہنے دینا دل میں. خدا کرے آج آپ کی زندگی میں سے یہ سب چیزیں نکل جائیں، اور سب سے زیادہ اگر کسی وجہ سے نا امیدی ہے تو وہ جاتی رہے.
دوستو، آپ کلام زندگی پروگرام دیکھ رہے ہیں۔ خدا کا شکر ہو آپ سب کے لیے، خدا کا شکر ہو خدا کے کلام کے لیے، جس میں ہم کو بتایا گیا ہے کہ کچھ ایسی خطرناک چیزیں ہیں جن سے ہمیں دور رہنا چاہیے اور خدا سے مدد مانگتے رہنا چاہیے۔ ہم نے دیکھا غصہ اور ناراضگی بہت ہی خوفناک چیز ہے، اسے رکھنا نہیں چاہیے دل میں۔ آتا ہے غصہ، لیکن غصے کو رہنے نہ دو۔ کیوں؟ اس لیے لکھا غصہ تو کرو مگر گناہ نہ کرو، سورج کے ڈوبنے تک تمہاری ناراضگی جاتی رہے اور ابلیس کو موقع نہ دو۔ غصے کی حالت میں شیطان زندگی پر، دل پر، خیالات پر، زبان پر، ارادوں پر قبضہ کر کے ایسے کام کرواتا ہے جو بہت ہی خوفناک ہیں اور ان سے کبھی خدا کی برکت حاصل نہیں ہوتی۔ پھر خدا کے کلام میں ہم کو بتایا گیا ناپاکی کسی قسم کی بھی ہو دل میں نہ رہنے دو۔ جب معلوم ہے کہ یہ بات صحیح نہیں ہے، اسے دل میں نہ رہنے دو۔ لکھا ہے اگر میں بدی کو اپنے دل میں رکھتا تو خداوند میری نہ سنتا۔ خدا مبارک ہو جس نے نہ تو میری دعا کو رد کیا اور نہ اپنی شفقت کو مجھ سے باز رکھا۔ اچھا ہوا کہ میں نے اپنی بدی کو دل میں نہیں رکھا، ورنہ یہ دو چیزیں میرے لیے ہوتی اور بہت بڑا نقصان ہوتا۔ میری دعائیں بیکار جاتی اور خدا کی محبت کا جو مجھ پر فضل ہے، خدا کی محبت جاتی رہتی۔ کتنا بڑا نقصان۔ اور پھر بتایا نفرت گناہ گار سے کبھی نہ کرو، گناہ سے کرو، کیونکہ دیکھو خدا کے کلام میں یہ بتایا گیا کہ خدا گناہ گار سے نفرت نہیں کرتا ہے۔ ایسی پیاری بات بتائیے، خدا یسوع مسیح کے وسیلے سے یہ بات ہم کو پہنچی ہے کہ خدا گناہ گاروں کو بچاتا ہے۔ اس لیے لکھا ہے خداوند نیک اور راست ہے، اس لیے وہ گناہ گاروں کو راہ حق کی تعلیم دے گا۔ خود وہ تعلیم دے گا، حلیموں کو انصاف کی ہدایت کرے گا۔ گناہ گار کو خدا ہدایت کرتا ہے، حلیموں کو اپنی راہ بتاتا، راستہ ہی بدل دیتا خدا گناہ گار کا۔ ہم اسے راستے سے صاف کرتے ہیں، خدا اسے صاف راستے پر چلا دیتا ہے۔ اس لیے گناہ سے نفرت کرو، گناہ گار سے نہیں۔ اور پھر آخری بات، دل میں کبھی نا امیدی رہنے نہ دو۔ اب ہوتی ہے نا امیدی، لیکن خدا کی طرف ہاتھ بڑھا کے کہو اے خداوند، جو کچھ میں نہیں کر سکتا وہ تو کر سکتا ہے۔ اور خدا ایسے کام کر دیتا ہے زندگی میں جو سمجھ سے باہر ہیں۔ خداوند یسوع مسیح کی محبت آواز دے رہی ہے آپ کو، آپ کہہ کے تو دیکھیں اے خداوند یسوع، میری طرف دیکھ، پھر دیکھنا کیا ہوگا۔